اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین و سامعین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ اس فتنے سے، اس فساد سے ڈر جائیں یا اس عذاب سے ڈر جائیں جو آپ میں سے خاص ظالم لوگوں کے اوپر مسلط نہیں ہوگا، بلکہ وہ پورے معاشرے اور گناہگاروں کے ساتھ بے گناہ جو ہے وہ جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ خیبر ایجنسی نزد باڑہ بازار میں یہ پیر سیف الرحمان سیفی کا خانقاہ اور مسجد ہے، جس کے اندرونی منظر آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ جس کے اندر پانی کے جوہڑ بنے ہوئے ہیں اور دیواریں پٹ چکی ہیں، اندر مینگنے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ خانقاہ بیرونی منظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہندوستان کے بابری مسجد نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے اندر مذہبی منافرت کے شکار، ایک دوسرے پر کفر کے فتووں کے مساجد کا حشر ہے۔ اس کو پیش کرنے کا مقصد وہ یہ تھا کہ معاشرے کے اندر جب بدامنی پھیل جاتی ہے تو جو فسادی لوگ ہیں وہ تو فساد کر جاتے ہیں، لیکن بیچ میں غریب لوگ جو ہے، جو پرامن پرسکون لوگ ہیں، وہ بھی تباہ حال ہو جاتے ہیں۔ آپ اس علاقے کے جو بڑے انڈسٹریز ہیں وہ بھی آپ دیکھتے ہیں، ہسپتال آپ دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ کھنڈرات جو مسجد کے ہیں، مختلف قسم کے چیزوں کے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ مسجد کا یہ جو اندرونی محراب والا حصہ ہے وہ بھی آپ وضاحت کے ساتھ دیکھ لیں۔ یہ حشر ہے، یہ کوئی انڈیا نہیں ہے بلکہ پاکستان ہے، لیکن صرف فتویٰ بازی، آپسی چپقلش، منافرت، مذہبی چپقلش کی وجہ سے یہ حشر، یہ اندرونی مسجد کا یہ حشر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ باڑہ مارکیٹ کا جو ہے وہ اثر نو دوبارہ وہ ہوا ہے، لیکن حالات زندگی انتہائی قسم پرسی ہے فتویٰ بازی کی وجہ، باز رہے ہیں ان سے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھ لیں، میں خیبر ایجنسی وہاں پر میں نے پیر سیف الرحمان سیفی کا وہ خانقاہ اور مسجد دیکھا، اور اس کے ساتھ جو دیگر جو ان کی آبادی تھی وہ کنٹرات میں تبدیل ہوئی، باڑہ بازار کا منظر دیکھا، اور اس کے علاوہ جو دیگر مساجد تھے وہ دیکھے۔ یہ دو علماء اکرام تھے، ایک مفتی منیر شاکر صاحب جو ابھی بھی فاٹا میں ہیں، اور پیر سیف الرحمان سیفی اخوند لاہور آئے اور لاہور میں کچھ عرصہ جو ہے وہ رہے۔ کر رہا ہوں کہ ایک طرف سے بغریبی مکتب فکر وہاں پر جم گیا تھا، دوسری طرف سے دیوبندی پنجپیری مکتب فکر جو تھا وہاں پر موجود تھا۔ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے رہے، شرک بدعت کے فتوے لگاتے رہے، گستاخ کے فتوے لگاتے رہے۔ عوام بھی اس اکو بکو میں شامل ہو گئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ان کے مساجد تک وہ کھنڈرات میں تبدیل ہیں۔ مملکت خداداد پاکستان جو ایک اسلامی ریاست ہے، اسلامی ملک ہے، اور ان میں ان مکتبوں کے مساجد جو ہے کے منظر پیش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ جس علاقے میں مصیبت پھیلتی ہے وہاں بازار، مسجدیں، خانقاہیں، چشمے، گھر وغیرہ سب جو ہے وہ تباہی کے دہانے تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر ان میں آذانیں دینے کے لیے کوئی ہوتا نہیں، باوجود اس کے کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ مقدس جگہ ہے، محترم جگہ ہے، اس کے اندر بکریاں پھر لوگ رکھتے ہیں۔ اس قسم کے اثرات میں نے ادھر دیکھے تو دل جو ہے وہ انتہائی اس پیر سیف الرحمان سیفی کی وجہ سے اور مفتی منیر شاکر کی وجہ سے ہزاروں لوگ لقمہ اجل بنے۔ پیر صاحب لاہور شفٹ ہو گئے اور مفتی منیر شاکر وہاں پر اب بھی موجود ہے، لیکن کروڑوں اربوں کے حساب سے نقصان اور لوگوں کا ضیاع کر گئے۔ پریشان ہوا، غمزدہ ہوا کہ ان کھنڈرات کو دیکھ کر مجھے تو یہ بابری مسجد جو انڈیا کے اندر حالات ہیں ان کے یا دیگر مساجد کا ہے، ان سے کیا گلہ کروں۔ مملکت پاکستان کے اندر بھی اس قسم کی چیزیں ہیں۔ بنیادی وجہ اس کا یہ ہے کہ مولویوں کے آپس میں بے جا فتویٰ بازی، بے جا تعصب، ایک دوسرے پر نفرت انگیز جملے۔ پوری مسجد ہندوستان کی جو حالت ہے اس سے یہ سیفیہ مرکز اور اشاعت توحید و سنت باڑہ کے جو مراکز ہے وہ کم نہیں ہیں، ابھی بھی قسم پرسی کی حالت میں ہیں۔ یہ صرف اور صرف تعصبات کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ سبھی منافرت، فتویٰ بازی، ایک دوسرے کو کافر کہنا، اور پختون بیلٹ کے اندر مناظرے روایتی انداز میں تعصبات اور بازاری زبان ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے
पंजाब से ये फितना उठा और KPK के अंदर अभी उरूज पर मौजूद है। उनका ये असर हुआ कि हज़ारों की तादाद में लोग मिलियामेट हो गए, अरबों के तादाद में कारोबार जो तबाह हो गया, बाज़ारों के बाज़ारें तबाह हो गई, ख़ानदानों के ख़ानदानें तबाह हो गई और लोग लुक़मे बने। इसी तरह मसाजिद, मदारिस के अंदर, स्कूल, कॉलेजेस के अंदर धमाके होते रहे और लोग मरते रहे। क़त्ल व क़िताल का बाज़ार गर्म था और जो बड़े थे वो वही के वही रहे और बड़े जो है वो तो अभी भी बड़े हैं, वो तो अभी भी उनके हज़ारों लाखों चाहने वाले होते हैं, लेकिन वो मसाजिद और मदारिस उसका सत्यानाश कर गए। साथ साथ बाज़ारों का, आवाम का जनाजे जो है वो उठा चुके हैं, लाखों करोड़ों में नुकसान कर गए। अभी भी कि हमारे यहाँ अभी भी मुनाजरों का मैदान गर्म है। उन इलाक़ों में टिकटॉक के मुनाजरीन जो है वो उठे हुए हैं, मुनाजरे कर रहे हैं, मोबाइल से कर रहे हैं। मुझे तो पुख्तून माशरे के अंदर एक तो शुआरा की कसरत इंतहाई, मतलब अगर ये कहा जाए कि मनशियात के बाद पुख्तून माशरे में तालीम से रोगरदारी में सबसे बुनियादी किरदार शुआरा ने अदा किया है। शेर व शायरी की तरफ बच्चों का रुझान इस बात की अक्कासी है कि तालीम से मुँह मोड़ चुके हैं। दूसरा, पुख्तून माशरे में मनशियात का लोग कसरत से आदी हो रहे हैं, खुसूसन नौजवान तबका जो है वो तबाह हो रहा है। मनशियात ने हमारे नौजवानों को कोखला करके रख दिया है। पुख्तून माशरे के अंदर इसका इस तरह प्रचार करना इस बात की अक्कासी है कि पुख्तून बच्चों को तबाह किया जाए। तीसरा जो है उसमें यह है कि मजहबी तासुब जो है वो पुख्तून इलाके में परवान चढ़ रहा है और टिकटॉक लेवल के मुनाजरीन जो है वो मैदान में सरगर्म अमल है। हमारे माशरे के अंदर एक दूसरे को बाजारी ज़बानों के साथ चैलेंज करना बिल्कुल हलाकत का सबब बन सकता है। जिनको उर्दू नहीं आता बड़े बड़े चैलेंजें दे रहे हैं। हयात ममात की ये मुसीबतें तो पंजाब से पहले, फितने पंजाब ने KPK में भी कदम गाड़ लिए, लेकिन KPK में इसका जो है अभी अमली नमूना हो जाएगा। तो इस किस्म के तासुबात, मजहबी मुनाफरत, कबायली तासुब मुनाफरत जो है वो पख्तून माशरे को शुरू से कहता जा रहा है। तासुबात और गोली बंदूक की कल्चर ने पख्तून माशरे को हमेशा के लिए कोखला कर दिया है। खानदानी तासुब ने तो हमेशा से गर्क किया, लेकिन अब मजहबी जुनूनियत जो है वो भी पख्तून बेल्ट में बहुत कसरत से हैं। आदमी बर्दाश्त के मुकाबले में बर्दाश्त के फ़लसफ़े पर जो है कारबंद होना चाहिए और आवाम को भी एहतियात करनी चाहिए, इससे नौसरबाजों से बचना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।